بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل پاک ہیرا۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان اللہ اور ہمارے دین اسلام پر اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ چک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی اور وہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ باخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان کی باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر وہ لوٹ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں؟ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ دے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایک نئی حدیث اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔